ہیلو گائز، السلام علیکم. آئی ہوپ کیسے آپ لوگ، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. جیسے اس منتظر تو آپ دیکھ رہے ہیں بی کے رضا آفیشل. تو آج ہم ریٹ کرنے والے ہیں مفتی سلمان اظہری صاحب کے بیان پر وقف بل کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں کیا کہا ہے. تو آج ہم اس ویڈیو میں دیکھ لیے. تو چلو ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر ان کے بارے میں بعد میں بات کریں گے. مسلمان سخت ہوتا ہے، مسلمان خونی ہوتا ہے، قاتل ہوتا ہے، آتنکی ہوتا ہے، یا پھر لوٹ مار چوری ہر طرح کی چیزیں اس کے اوپر تھوپ دی گئی ہیں. یورپ کی دنیا میں بھی یہ بہت پھیلایا گیا ہے تاکہ ڈر کے مارے کوئی اسلام کو پڑھنا بھی نہ چاہے. تقریباً آج سے 13-14 سال پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ پہلے افغانستان میں جب حالات بہت خراب تھے، وہاں پر نیٹو کی ساری فوجیں اتری ہوئی تھیں، ایک بڑی جنگ چل رہی تھی. اس وقت امریکہ کی رہنے والی ایک نیوز رپورٹر لیڈی ہے، عورت ہے، وہ حالات کا معائنہ کرنے کے لیے افغان آئی تھی. وہ کہتی ہے کئی دنوں تک میں الگ الگ علاقوں میں جا کر کے رپورٹنگ کرتی تھی اور واپس شام میں اپنی جگہ پر آ جاتی، اپنی قیام گاہ پر آ جاتی. ایک بار ایسا ہوا کہ ایک علاقے میں پہنچی اور وہاں سے تنہا آ رہی تھی، تو جو فوجی تھے کچھ جو وہاں تعینات تھے مہینوں سے، وہ جنگ کے میدان میں اترے ہوئے فوجی، لیکن اس علاقے کے فوجی نہیں، نیٹو کے فوجی، جس میں تقریباً 45 کنٹریز کے فوجی تھے، یورپ کے سب کے. ان فوجیوں میں سے 2 فوجیوں نے اس کو پکڑ لیا، اس عورت کو، اور اس کے ساتھ کچھ غلط کرنے کے ارادے سے وہ ایک اندھیری جگہ پر اس کو کھینچ رہے تھے، لے جا رہے تھے. شام کا وقت تھا. اتفاق ایسا کہ 2 نوجوان مسجد کی طرف جا رہے تھے، مومنین میں سے 2 نوجوان وہاں سے گزر رہے تھے. تو وہ 2 نوجوانوں نے اچانک جب یہ حالت دیکھی کہ ایک خاتون کو زور زبردستی پکڑ کر کے کچھ لوگ گھسیٹ رہے ہیں، تو انہوں نے آواز لگائی، اور طاقتور پٹھان لوگ تھے، حملہ آور ہوئے. تو فوجی چونکہ غلط نیت سے اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے، چھوڑ کر کے بھاگ گئے جب تک اس عورت کے کپڑے اپڑے پھٹے ہوئے تھے، حالت بری تھی. لیکن یہ 2 نوجوان مسلمان تھے، داڑھی ٹوپی والے. اس خاتون کو وہاں سے آزاد کرایا اور اپنے طرف لے لیا، اپنے پاس لے لیا. یہ خاتون کہتی ہے کہ مجھے تو زیادہ ڈر لگ گیا کہ یہ وحشی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی، اب پتہ نہیں کیا کریں گے، سیدھے ذبح کرتے ہیں لوگ. کیونکہ بچپن سے پروپیگنڈا دماغ میں تھا، امریکہ کی رہنے والی، اس کے دماغ میں یہی ساری چیزیں بھری گئی تھی. مسلمان سخت ہوتا ہے، قاتل ہوتا ہے، آتنکی ہوتا ہے، لٹیرا ہوتا ہے، نہ جانے کیا کیا چیزیں پھیلائی گئی ہیں. وہ ڈری ہوئی تھی عورت، کیا پتہ نہیں، وہ تو فوجیوں کے ہاتھ میں تھی، وہ اپنی جسمانی خواہش پوری کر کے چھوڑ دیتے، لیکن یہ لوگ تو بہت خطرناک قسم کے لوگ ہیں، یہ تو سیدھے ذبح کر دیتے ہیں، خون بہا دیتے ہیں. ڈری سہمی ہوئی، ان 2 نوجوانوں کے ہاتھ میں تو آ گئی، لیکن وہ 2 نوجوان لے کر گئے ایک کمرے میں، اس خاتون کو بند کر دیا اور تالا لگا دیا، بند کر دیا. یہ ڈری تھی شاید میری موت کا کوئی پروانہ آنے والا ہے، یا کچھ بھی میرے ساتھ کیا جا سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے مجھے کڈنیپ کر کے ہمارے ملک سے کچھ میرے بدلے میں مانگنے والے ہوں. طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے. وہ نیوز رپورٹر ہے، کہتی رات ہوئی تو اچانک دروازہ کھلا، اور پورا دروازہ نہیں کھلا، باہر ہی سے کوئی بڑی تھال جس میں کھانا پانی سب کچھ تھا، اندر انہوں نے ڈھکیل دیا اور کپڑوں کا ایک جوڑا بھی اندر پہنچا دیا، اور پھر دروازہ بند کر لیا. مجھے جو ضرورت تھی وہ کھانے پینے کی تھی، کپڑے بدلنے کی تھی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، میں نے کپڑے بھی تبدیل کر لیے، کھانا پانی بھی ہو گیا. دوسرے دن بھی برابر وقت پر دروازہ تھوڑا سا کھلتا اور کھانا آ جاتا، پھر بند ہو جاتا، جو ضرورت کی چیز تھی. لیکن کوئی جوان اندر نہیں آ رہا ہے، کوئی جوان اندر نہیں آتا، دروازہ باہر سے بند ہوتا ہے. شام ہو گئی، 2 دن وہاں پر اس نے گزارے. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ اس کے سفارت خانے کے لوگ، اس کے ایمبیسی کے ذمہ دار لوگ آئے ان نوجوانوں کے ساتھ. جب دروازہ کھولا اور ان کی زبان میں، اسی عورت کی زبان میں بات کیا اور کہا کہ ہم تمہارے سفارت خانے سے آئے ہیں، ان نوجوانوں نے آ کر ہمیں یہ اطلاع دی کہ
فلاں ملک کی اس طرح کی ایک خاتون مظلوم تھی، ہم نے اس کو پناہ دیا ہے اور اس کی حفاظت کی ہے، آپ آئیں اپنی عورت کو لے جائیں اور اس کے ملک تک صحیح سلامت پہنچائیں۔ سفارت خانے کے ذمہ دار لوگ آئے، اس خاتون کو سارا واقعہ بتایا کہ ان نوجوانوں نے تیرے لیے غائبانہ طور پر کیا محنت کی۔ اس کا دماغ پورا الگ طریقے سے چلنے لگا کہ میں نے بچپن سے سنا یہ مسلمان وحشی ہوتے ہیں، آتنکی ہوتے ہیں، قاتل ہوتے ہیں، لٹیرے ہوتے ہیں، یہ تو قدم بھی نہیں رکھتے میرے کمرے میں بھی عورت ہوں، خوبصورت ہوں، جسم میرے پاس ہے، لیکن کبھی انہوں نے دیکھا بھی نہیں مجھ کو۔ 3 دن ان کے پاس گزاری اور اس کے بعد جب سفارت خانے کے لوگ ذمہ دار آئے اور اس کو آزاد کروایا، وہاں سے لے جا کر کے وہ اس کے وطن تک پہنچایا۔ وہاں جانے کے بعد اس خاتون نے جو رپورٹ تیار کی، پوری اپنے سفر کی روداد لکھی، سارا سفر لکھا اور اس حادثے کو بھی لکھا، اور پھر اعلان کیا جو مجھے پڑھتے ہیں، جو مجھے سنتے ہیں، وہ گواہ ہو جائیں کہ میں اسلام کو قبول کرتی ہوں۔ اس سے بہتر میری عزت کی حفاظت مجھے کہیں اور نظر نہیں آتی، اس لیے کہ عورتوں کی اصل حفاظت اور ان کی عزتوں کی دیکھ بھال اللہ کریم نے جو فرمایا اور اس کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، وہ آج بھی ایمان والوں کے اندر موجود ہے۔ نوجوانوں، تمہارے اخلاق لوگوں کے لیے رسول پاک کا ترجمانی کا کام کرتے ہیں، ان کے ایمبیسیڈر ہو آپ۔ اور خاص طور پر رمضان میں آپ دیکھنا کئی محلوں میں جہاں تمہاری شباشی ہو رہی ہوتی ہے، رات کی رونقیں، اور اس شہر میں خاص طور پر جو چکا چوند روشنی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں، بلکہ دوسرے ہی زیادہ آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کھانے پینے آتے ہوں، موج مستی بھی مقصد ہو سکتی ہے، لیکن میرے عزیزوں، ان دنوں میں تمہارے اخلاق و کردار بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اس وقت تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ریپریزنٹیٹیو ہو، رمضان کو اس طرح سے گزار کر کے دکھاؤ کہ آج بھی ہمارے اندر اسپریچولیٹی، روحانیت کیسی ہے۔ ہم کھانے پینے کے لیے پوری رات گزارنے والے لوگ ہی نہیں ہیں، کھانا پینا تو زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ ہم آئے ہیں یہاں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اسلام کا یہ عظیم میسج اور اسلام کا یہ عظیم پیغام پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، سچ بتاؤں، جو ہمارے دین میں نہیں ہے وہ پیاسے ہیں، بہت سارے لوگ، مرد حضرات بھی، عورتیں بھی، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، دور دراز سے وہ کسی نہ کسی طرح سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری روح بہت پیاسی ہے، ہماری روح بہت پیاسی ہے، اور ہم اپنی روح کی سیرابی ڈھونڈتے ڈھونڈتے عمر بتا چکے ہیں، لیکن ہم نے آپ کے بیان سنے یا پھر اسلام کی یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں تو روح کو سکون سا نظر آتا ہے، سکون سا نظر آتا ہے۔ ان لوگوں کو جو آتما کی شانتی کہیں نہیں ملتی، میرا چیلنج ہے وہ رب ذوالجلال کے سجدے میں انہیں سارا سکون مل جائے گا، اس لیے کہ بنایا ہوا پالنہار حقیقی کا یہ جسم ہے، اللہ کا بنایا ہوا یہ جسم ہے، اور اسی نے قرآن میں یہ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر میں ہی تمہارے دلوں کا سکون ہے، اللہ کے ذکر میں تمہارے دلوں کا اطمینان ہے، اور یہ اطمینان کرنے کے لیے تو رمضان ہے۔ آپ دیکھنا یہاں سے اسی آدمی کا بھاگنے کا من کرتا ہے مسجد سے جس کا دل کالا ہو چکا ہوتا ہے، جس کا دل پتھر سے سخت ہو گیا ہو، وہ گن رہا ہوتا ہے، گھڑی کی سوئیاں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کب اٹھوں یہاں سے بھاگوں، لیکن جس کا دل اللہ سے لگ گیا ہے وہ تو ظہر کے بعد عصر کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ 7 لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ 7 لوگوں میں سے ایک ایسا آدمی ہے، رجل تعلق قلبہ بالمساجد، ایسا آدمی جس کا دل ہمیشہ مسجد میں لٹکا ہوا رہتا ہے۔ دلوں کا سکون رب ذوالجلال کے حضور ہے، اور یہ پوری دنیا کو بتانے کی بھی ضرورت ہے۔ آج نفسا نفسی کا دور ہے، مادیت پرستی ہے، لوگ آج
چاہے وہ جتنے بھی چمتکار دیکھ کر کے بھاگیں، لیکن میرا ایک یقین ہے میرے عزیزوں، روح کا سکون انہیں کہیں نہیں ملتا۔ پیسے بھی برباد کیے ہوئے بہت سارے لوگ ہیں، دولت کو بے حساب خرچ کر کے اپنا حرام ڈھونڈنے والوں کو بھی میں جانتا ہوں، لیکن پھر بھی ان کو وہ روحانی سکون نہیں ملتا، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ یہ پوری جو باڈی ہے، یہ پورا جو جسم ہے، کسی اور نے نہیں بنایا، اللہ رب العزت نے بنایا، اور وہی بہتر جانتا ہے، اور اسی کی طرف سے اگر قلب کو سکون ملا تو مل سکتا ہے، باقی کوئی طاقت تمہیں سکون نہیں دے سکتی، کوئی طاقت نہیں۔ کوریا کا ایک شخص بہت مالدار، بلکہ میں آپ کو بتاؤں ملک کا ایسا مالدار جو ملک کی حکومتیں بدل دیتا۔ میں پورے نام کے ساتھ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن وہ ایک بہت بڑی موبائل کمپنی کا مالک، پوری دنیا کو موبائل پہنچایا، ساری چیزیں کیا، لیکن اس کا آخری وقت آپ اگر مطالعہ کرو گے تو بیچارہ ایسا بستر پر آ گیا کہ ایک روٹی اس کے حلق میں نہیں جا پاتی تھی۔ اس کا بیٹا اس کی جگہ لیا، لیکن ڈاکٹرز کی جو فیس بتائی جاتی ہے نا، جو خرچہ ہوتا ہے، وہ ایک ڈاکٹر کو پر ڈے وہ لوگ 1 کروڑ روپے خرچ کرنے کو تیار تھے کہ کوئی اس کو بستر سے اٹھائے بٹھائے، مال کی کوئی کمی نہیں، سمندر جیسا ان کے پاس پیسہ، ان کا حساب نہ ہو، بے حساب، لیکن ایک شخص کو بستر سے اٹھانے کے لیے وہ ساری دولت خرچہ کرنے کو تیار ہے، لیکن کوئی ڈاکٹر 4 سال تک اس بندے کو اٹھا نہیں سکا۔ اس ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتانا، ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دینا، اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ ہر طرف سے آواز اٹھ رہی ہے وقف بل کے خلاف، آپ جہاں کہیں بھی ہو ان کے خلاف آواز اٹھائیں، اور خاص کر کے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔